السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، اسلامک ورلڈ کی ویڈیو میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے انبیاء کرام کی زندگی کے متعلق ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالوں گا۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ وجہ نام ادریس کی یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب سے لقب آپ کا ادریس ہوا، اور علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے۔ وہ زمین پر عبادات کرتے اور فرشتے ان کو آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ سچا نبی تھا، اور وہ ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ اجرت صلائی کی کسی سے نہ لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت بے آرزوئے تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ جب شام ہوتی، افطار کرتے وقت کھانا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ کھانا کھایا، قدم پر قدم کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب دن روشن ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تم میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو اس کھیت سے چند گوشے گیہوں کے لے کر ہم تم مل کر کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتے ہو۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے، اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل نے کہا ان انگوروں کو کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دے کر اسرائیل نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے، جب کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے اور نبی آدم سے معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس مسافر نے عرض کیا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت نے فرمایا شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ اسرائیل نے فرمایا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تم میرے ساتھ ہو، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، جس کا ترجمہ ہے۔ بندے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہو، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بار تو مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ بے رضا یعنی بے وجہ الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کی جان کنی کی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے،
تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور پھر میں عبادت اللہ تعالیٰ کی زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے کہ اے بھائی، میں تلخی جان کنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب اس نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ شدید پیاس کی حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا۔ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنی درخت توبی کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا، اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق جبار العالم فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں سو میں دوزخ میں جا پہنچ چکا ہوں۔ اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف، اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی، میں اب ہرگز باہر نہیں آنے کا۔ درگاہ باری سے آواز آئی، اے عزرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے۔ تب عزرائیل بولے، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں بہشت میں۔ پھر آواز آئی، اے عزرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، بعد سب امت ان کی۔ اور قول دوسرا یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں بہشت میں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ پس بہشت میں حضرت ادریس علیہ السلام تو جا رہے، اور ان کے فرزند سب فراق سے شب روز گریے وہ زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا درد، دکھ اور غم زیادہ رہے گا، اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ صورت بات نہ کرتی تھی، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم اور عمل ان میں مفقود تھا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت عطا کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹوں کی وجہ سے بت پرستی شروع ہوئی، کیونکہ شیطان نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹوں کو ان کی جدائی کے غم کو بھولنے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل بنا کر دی تھی۔ اسی طرح چاروں طرف بت پرستی شروع ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو راہ راست پر لے کر آئیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام پر بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔